میرے والد صاحب کھاتے پیتے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، زرعی زمین بھی اور ذاتی مکان تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں ایک بڑا جنرل سٹور بھی تھا۔ اتنی آمدنی تھی کہ ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ والد صاحب اکلوتے تھے، کوئی بھائی نہ تھا، ورنہ بہنیں دادا دادی وفات پا چکے تھے۔ امی نے ان سے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے سسرال والے امی سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کا ساتھ نہ ہونے کے باوجود امی جان خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ انہیں اپنے خاندان سے بے دخل ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ شوہر کی محبت سے دامن مراد بھرا ہوا تھا۔ کبھی دن بڑے کبھی راتیں، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ والد صاحب کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انتقال کر گئے۔ ان دنوں ہم سارے بہن بھائی باہر تھے اور اسکول پڑھ رہے تھے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی اور میٹرک کی طالبہ تھی۔ باقی چھوٹے کلاسوں میں تھے۔ جب میری ماں پر بیوہ ہونے کا بہار ٹوٹا، وہ صدمے سے نڈھال ہو کر بستر پر پڑ گئی۔ مجھے گھر کو دیکھنا تھا اور تعلیم بھی مکمل کرنی تھی۔ ان دنوں میری عمر 16 سال تھی، مگر میں اپنی ہم عمر لڑکیوں سے زیادہ باشعور تھی۔ مجھ کو والدہ کے دکھوں کا پورا احساس تھا۔ عام لڑکیوں سے مختلف تھی اور اپنی والدہ کو تسلی دیا کرتی تھی کہ ماں گھبراؤ نہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں، بیٹے جیسی ہوں، بس مجھے تعلیم مکمل کر لینے دو، پھر سب لوگ دور ہو جائیں گے۔ ماں کو میری اس بات سے بہت سکون ملتا تھا۔ در حقیقت میرے سوا کوئی دوسرا ان کو سہارا دینے والا نہیں تھا۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ واقعی میری یہ بیٹی گھر کے دکھوں کو ختم کر دے گی۔ میں نے پکا سوچ لیا تھا کہ شادی نہیں کروں گی جب تک میرے بھائی کمانے کے لائق نہ ہو جائیں۔ صرف پیٹ کا دوزخ ہی نہیں بننا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا بھی تھا۔ والد صاحب کے مخلص دوست اس برے وقت میں بہت کام آئے۔ میرے بھائی ابھی چھوٹے تھے، ابو کا سٹور نہیں چلا سکتے تھے۔ انکل واحد نے وہ جنرل سٹور اچھے داموں ہم سے خرید لیا اور پیسے امی کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے۔ اس طرح ہمارا گزارا ہونے لگا۔ جس سال ابو فوت ہوئے، میں میٹرک کے امتحان نہ دے سکی تھی، کیونکہ امی جان پریشانی کا شکار ہو کر بیمار پڑ گئی تھی۔ گھریلو مسائل اور امی کی دیکھ بھال کرنے والا ابھی کوئی نہ تھا۔ انکل واحد سے میں نے خود ہی رابطہ کیا، کیونکہ جنرل سٹور بند پڑا تھا۔ ایک سال ایسے ہی مسائل سمیٹتے گزر گیا۔ زرعی زمین سے آمدنی آنا بند ہو گئی۔ زمین پر جو شخص مختار کار تھا، وہ مالک بن بیٹھا، ساری پیداوار خود رکھ لیتا تھا۔ اس کا مقابلہ کون کرتا؟ ادھر سے آمدنی کا آسرا بھی جاتا رہا۔ ایک سال بعد دوبارہ پرچوں کی تیاری کر کے میں نے میٹرک کا امتحان دے دیا۔ جی چاہتا تھا کہ میں کالج میں داخلہ لے لوں، مگر اب یہ حالات ساتھ نہ دے رہے تھے۔ پڑھائی کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑا اور ناچار نوکری کی تلاش کرنا پڑی، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پہلے گریجویشن کروں پھر۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو مکمل کہانی دیکھنا چاہتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پارٹ 2 آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔